اعلیٰ نفس کہ جان پر ظلم کرنا، کیا یہی ہے کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کی وجہ سے جہنمی ہو جائے تو یہی ظلم ہے؟ یہاں پر بھی مطلق فرمایا، یہ نہیں فرمایا اسپیسیفک ظلم، نہیں، کوئی بھی ظلم ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اب محنت نہیں کرتا اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے تو یہ اپنی جان پر ظلم کیا۔ ایک بندے کو رب نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، اس کو زنگ لگ گیا ہے، اس نے یہ ظلم کیا۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، وہ صحت کو برباد کرتا ہے، الٹی پلٹی چیزیں کھا کر اپنے کو بیمار کر لیتا ہے تو یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ ایک بندے کو رب نے وقت دیا ہے اور وہ بندہ، رب کا بندہ، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا رستہ دکھایا ہے، وہ اس گھر پر آنے کی بجائے بازار کی زینت ہو جاتا ہے، یا وہ گفتگو شنید کی جہاں محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر چلا جاتا ہے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ یعنی یہ سارے مظالم، کہ چاہے وہ مال کا ظلم ہو یا صحت کا ظلم ہو یا وقت کو صرف کر دینے کا، ضائع کر دینے کا ظلم ہو، کوئی بھی ظلم کیا ہو، اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کوئی بھی تم نے ظلم کر لیا ہے تو ظلم کرنے کے بعد اب تمہارے لیے میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں، اس رستے کو اختیار کرو، تمہارا رستہ اس پر چل جانا اور اس دربار میں پہنچ جانا، تم سائل بن کر جاؤ، وہ محبوب تمہیں ہرگز منع نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب محبوب وہ ظلم کر لیں، جاؤ کا، آپ کے دربار میں آ جائے، یہ امتیوں کا درس ہے۔ اور نبی پاک کو رب فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب بندے آپ کے دربار پہ آئے، آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔